ویسے تو بہت بات ہو رہی ہے منٹو صاحب کے حوالے سے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہر دور میں، اور ہونی بھی چاہیے، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا ادیب. لیکن حالیہ جدید ٹیکنالوجی کے اثرات کا ایک مثبت نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکومنٹیشن ہونے لگی ہمارے بڑے لوگوں کی فلم کے میڈیم میں اور ڈاکومنٹری کے میڈیم میں. تو یہ جو لگاتار آگے پیچھے 2 فلمیں آئیں، پہلے سرمد کھوسک نے جو فلم بنائی منٹو، جسے ہم پاکستانی منٹو فلم کہتے ہیں، اور پھر اب نندتا داس نے جو فلم بنائی منٹو، جس میں نواز الدین صدیقی نے کام کیا، ان دونوں فلموں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس طرح دیکھتی ہیں منٹو کی صاحبزادی ہونے کے ناطے ان دونوں فلموں؟ مجھے تو اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ فلمیں دیکھی ہیں اور یہ بنی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں تو ہر لحاظ سے اتنی پابندیاں ہوتی ہیں کہ منٹو پہ فلم بنانا کسی کو ایک قسم کا جرأت مندانہ فیل ہے. تو اسی لیے میں اس کو کرٹیکلی نہیں زیادہ دیکھنا چاہتی. میں کہتی ہوں بنی ہے یہی بڑی بات ہے، اور جو ہماری جو موجودہ جو نسل ہے وہ دیکھے گی تو ان میں خود ہی جستجو پیدا ہوگی. اگر وہ اور جاننا چاہیں گے منٹو کے بارے میں تو وہ پھر اپنی خود ریسرچ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابا جان نے اپنے بارے میں خود اتنا لکھا ہوا ہے کہ جو فلم بنانے والا ہے اس کو بھی اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی، پیش نہیں آتی، صحیح. کیونکہ اتنا زیادہ مواد ہے. اور ابا جان ایک اتنے بڑے لارجر دین لائف فگر کے لیے اس کی زندگی کو 2 گھنٹے میں سمونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے جو فلم بنا رہا ہوتا ہے اس کو پھر چوز کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی کا کون سا والا دور انہوں نے دکھانا ہے. کیونکہ ابا جان کی زندگی تو امرتسر کے دور سے شروع ہوتی ہے، پھر ان کا آل انڈیا ریڈیو کا دور بھی ہے، اور پھر اس کے بعد بامبے کا دور ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کا دور ہے پارٹیشن کے بعد. تو اسی لیے کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے نا جب آپ فلم بنا رہے ہو. تو اس لیے تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر بنانے والے کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس نے کیا اس میں شامل کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. بالکل صحیح. لیکن جو مداح ہوتے ہیں، جو بہت حساس ہوتے ہیں اپنے ادیب کے لیے، وہ ان کے یہ جذبات کا وہ کیا تو کیا کچھ نہ جائے؟ پوچھیں. کئی لوگ تو کہتے تھے سرمد نے جو فلم بنائی یہ تو کوئی بننی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ میں کہتی ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. ضرور بنے، ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ اس سے بہتر فلم بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے مواد ان کی زندگی میں. لیکن اس فلم میں کچھ خامیاں تو تھیں، جو بڑی خامیاں بہرحال. بہت اس میں بہت زیادہ اگر خامیاں آپ دیکھنے لگیں کہ وہ ایک تو فلم کے پہلے تو ٹیلی ویژن سیریل بن رہا تھا، اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی اے فلم. جی. پھر اس کو اندر سے انہیں نکالی ایک فلم، تو اس میں پھر اوبیسلی کچھ نہیں، لیکن جیسے مجھ سمیت کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منٹو صاحب کوئی ایسی چلتی پھرتی شخصیت نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے ٹی وی ڈرامہ بنا رہے تھے اور آپ کو خیال آیا کہ ارے نہیں ایسا کرتے ہیں فلم بنا لیتے ہیں. وہ تو ایسی شخصیت ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹھوک بجا کے اسکرپٹ لکھیں، کام کریں، محنت کریں، اور چاہے 10 سال بعد فلم بنائیں. ہاں وہ جیسے نندتا نے تو بنائی ہے تو اس نے 5 سال اس جی. اسکرین پلے پہ کام کیا ہے. جی، اس لحاظ سے نندتا کی فلم بہت بہتر جی ہے. جی جی جی. اور ان کے بجٹس بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، آپ ٹیلی ویژن سیریل سے شروع کرتے کرتے ایک دم وہ سنیما کے لیے فلم بنا دی، تو اس میں پھر تو آپ گئیں انڈیا فلم منٹو کے پریمیئر میں جو نندتا والی تھی، تو کیسا تجربہ جی رہا؟ جی اسکریننگز بہت ہی اچھا تھا ایکسپیرینس. ان کے بامبے ہم پہلی مرتبہ گئے ہیں اور ابا جان کو اس شہر سے بہت ہی محبت تھی، تو بڑی خوشی ہوئی اس شہر کو دیکھ کے. اور وہ جگہیں جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے اور جس میں گھما پھرا کرتے تھے، وہ ہم نے سارے علاقے دیکھے. اور جہاں نندتا نے فلم شوٹ کی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی جس دن ہم بامبے میں گھومے پھرے اس علاقے میں. بہت کچھ بدل گیا ہوگا مگر پھر بھی صحیح. چلیں، بہت شکریہ.